سورہ بقرہ کی تلاوت بری نظر سے حفاظت اور بیماریوں سے شفا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 to 160 اونلی اردو ٹرانسلیشن۔ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری یعنی اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تمہیں پاک بناتے ہیں، قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تم اللہ کو یاد کرو اور اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کا احسان مانتے رہنا اور اللہ کا ناشکری نہ کرنا۔ صبر اور نماز سے اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے، پر تم کو شعور نہیں۔ اللہ ہمارے بھوک، خوف، مال، جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ جب ان لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مال ہے اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی عنایت ہوتی ہے اور خصوصی رحمت بھی ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہے۔ بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو شخص حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں اس پر کچھ گناہ نہیں، بلکہ یہ ایک نیک کام ہے۔ جو کوئی نیک کام کرے اللہ ان کا قدردان ہے۔ جو اللہ باتیں جو قرآن میں کرتا ہے اگر اسے کوئی چھپاتے ہیں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اگر جو توبہ کر لیتا ہے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کرتا ہے تو ان کے قصور اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ ہمارا عمل، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا اور نماز سے اللہ سے مدد مانگنا، نیک کام کرتے رہنا والوں کی اللہ قدر کرتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ گناہ کے بعد فوری توبہ کرنا اور ہمیشہ پاک صاف رہنا۔ دعا: اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اللہ کی آزمائش پر صبر کرنے کی ہدایت عطا فرمائے اور اللہ کی رحمت عطا فرما۔ آج کی حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی پر کسی نے کوئی احسان کیا اور اس نے احسان کرنے والوں کو یہ دعا دی، جزاک اللہ خیرا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، تو اس نے اس شخص کی پوری تعریف کر دی۔